جب تک عورت یہ ایک گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبوی ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کا قبول ہونا ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی آشکار ہوگا، اور اگر اعمال کے قبول ہونے یا نہ ہونے کو معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کی کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اللہ سے اللہ کے فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول ہونے یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا صلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی عامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا، اس کے اوپر گھمنڈ بھی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ نیک عمل کے بعد زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور مومن کبھی بھی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے، اور شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، منافقت، ہٹ درمی اور عناد کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنے سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ انہیں جنت میں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، کوئی روزہ ان سے نہیں چھوٹتا، مگر ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، پہلی حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بقیہ ذکر و اذکار شامل ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ ان حقوق کو پورا کرے، اور اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایک بندے کی بھی اگر حق تلفی کی تو آپ کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو بخش دے گا، مگر جس بندے کی حق تلفی ہوئی اگر اس نے نہ معاف کیا تو آپ کے لیے بربادی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے اور سر پر دوپٹہ نہ رکھے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ اگر غلام مالک سے بھاگ گیا
تو اس کی کوئی عبادت حتیٰ کہ تہجد بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہو مگر لوگ اس کی امامت پر خوش نہ ہوں، تو ناخوش ہونے کی وجہ کوئی شرعی عذر ہو نہ کہ مزاج کی بات ہو، ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ مالک کے پاس واپس نہ آ جائے۔ نمبر 2، ایسی عورت کی جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک کہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ عورت مرد کے ماتحت ہے اور مرد عورت پر نگران ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب کے اندر کسی کو سجدہ تعظیم کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس حق کو ادا کر کے عورت جنت میں جا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ جسے خدا نے رفیق حیات، ساتھی اور معاون بنایا ہو، جس کے بغیر دنیا میں گزارا نہ ہو، اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت نماز کے دوران سر نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن ڈھانپنے کا حکم ہے۔ باریک لباس جس میں سے جسم صاف نظر آتا ہو، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت موٹا دوپٹہ استعمال کریں۔ چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانپنا عورت کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیسا پردہ، بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو انسان کپڑے پہن کر بھی نہیں چھپ سکتا، تو کیا کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں برباد کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے جتنے وقت کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھانپ لیا تو نماز ہو جائے گی۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو کہ بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز اگر بغیر کسی وجہ یا بیماری کے بیٹھ کر پڑھی تو نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام کرنا نماز کا اہم رکن ہے، اور یہ بات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اگر ایک رکن بھی نماز کا فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو عورتیں یا مرد بغیر مجبوری و معذوری کے نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عورتوں کا جمع ہو کر نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہیں۔ نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کے لیے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور بقیہ نمازیں مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں عورتوں کے ذمہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر اور فساد سے خالی تھا، اور اس زمانے میں عورتوں کو شرعی احکام سیکھنے کی اجازت تھی، اس لیے عورتیں مکمل اسلامی حدود و قیود کے ساتھ مسجد جاتی تھیں۔ اس میں عورتوں کو یہ حکم تھا کہ باپردہ جائیں، زیادہ زینت نہ کریں، میلی کچیلی نہ جائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو،
اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کمرے میں نماز پڑھنا گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور عورت کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، اور وہ پھر ساری زندگی وہاں نماز پڑھتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔ لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باسعادت دور کی بات تھی، لیکن بعد میں عورتوں نے جب ان قیود میں کوتاہی کرنا شروع کی جن کے ساتھ وہ مسجد جاتی تھیں، تو پھر فقہائے امت نے ان کا مسجد جانا مکروہ قرار دے دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو ہی روش اختیار کر لی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورت کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اور ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ ناظرین کرام، خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور نہ ہی کوئی اسے بدل سکتا ہے، لیکن جن شرائط کے ساتھ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، جب ان عورتوں نے ان شرائط کو پامال کیا، ان میں کوتاہی کی، تو پھر اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا۔ گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔